بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بایولوجی کلاس 9 کے کورس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سٹیپس آف بایولوجیکل پرابلم۔ پچھلے ٹاپک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بایولوجیکل میتھڈ کیا چیز ہوتا ہے، یعنی یہ وہ طریقہ ہوتا ہے جو بایولوجسٹ استعمال کرتے ہیں کسی چیز کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس بایولوجیکل میتھڈ کے سٹیپس ہیں، یہ سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ہے جس میں بایولوجسٹ ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے یہ سٹیپس اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس میں ریکگنیشن ہے، آبزرویشن ہے، ہائپوتھیسس، ڈیڈکشن، ایکسپیریمنٹ، کنکلوژن اینڈ کمیونیکیٹنگ ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف دو ہیڈنگز کو کور کریں گے۔ فرسٹ سٹیپ جو ہے وہ ریکگنیشن ہے۔ ریکگنیشن کا مطلب ہے کسی چیز کو جاننا، ٹھیک ہے جی۔ اگر اردو میں آپ اس کا معنی ڈھونڈتے ہو تو اس کا مطلب ہے جاننا، ٹھیک ہے جی۔ تو ریکگنیشن میں ہم سب سے پہلے کوشچن کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہم کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک سوال ریز کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہے، یہ کیا ہے، یہ کس وجہ سے، ٹھیک ہے جی۔ تو پرابلم کا سب سے پہلے ہم کوشچن بناتے ہیں، اور یہ کوشچن کسی کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے، یہ بایولوجسٹ خود اس کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے، اور کسی کامن بندے کا پرابلم جب ہو تو اس کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کانستا ہے، ٹھیک ہے جی، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیوں کانس رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس پر جو ہے ہم باقاعدہ پھر ریسرچ سٹارٹ کر دیتے ہیں، آبزرویشن پر جاتے ہیں، ہائپوتھیسس پر جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ریکگنیشن جو ہے یہ فرسٹ سٹیپ ہے کسی بھی بایولوجیکل میتھڈ کا۔ سیکنڈ جو ہمارے پاس سٹیپ ہے وہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ہے آبزرویشن۔ آبزرویشن کا اردو میں میننگ ہے مشاہدہ، ٹھیک ہے جی، دیکھنا، ٹھیک ہے جی۔ فرسٹ ہے جاننا، پھر دیکھنا۔ اب اس کو فردر ایکسپلین کرنے سے پہلے کوئی بھی بایولوجسٹ دیکھتا ہے کہ ماضی میں کن کن سائنسدانوں نے آبزرویشن اس مسئلے پر کیے ہیں، تو اس سٹیپ کو پھر ہم ریکالنگ کہتے ہیں۔ ریکالنگ کا مطلب دہرانا، کسی چیز کو پہلے سے دیکھنا کہ پہلے اس کے اوپر کتنا ریسرچ ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم 5 سینسز کا سہارا لیتے ہیں، ہمارے جو حواس خمسہ ہیں، اس میں ویژن ہے دیکھنا، ہیئرنگ سننا، اسمیل سونگنا، ٹیسٹ جو ہے اس کو چکھنا، اور ٹچ کا مطلب محسوس کرنا، ٹھیک ہے جی۔ تو 5 سینسز کو استعمال کرتے ہیں کہ اب مثال کے طور پر جس طرح ہم نے ریکگنیشن میں ہم نے کانسنا ایز ایگزامپل لیا، تو کانسنے کا جو ہم پہ دیکھتے بھی ہیں کہ کس طرح کانس رہا ہے، ٹھیک ہے، سنتے بھی ہیں، ٹھیک ہے جی، اسمیل بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم پھر اپنے آبزرویشن کو آگے بڑھاتے ہیں ان 5 سینسز کو استعمال کرتے ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہ آبزرویشن کوالیٹیٹیو بھی ہوتا ہے اور کوانٹیٹیو بھی ہوتا ہے۔ کوالیٹیٹیو کا مطلب ہے یہ کوالٹی سے نکلا ہے، کوالٹی کا مطلب ہے معیار، ٹھیک ہے جی، اور کوانٹیٹیو جو ہے وہ کوانٹیٹی سے نکلا ہے، اور کوانٹیٹی کا مطلب ہے مقدار، ٹھیک ہے جی۔ تو آبزرویشن یا تو معیار کے بیس پر ہوگا یا مقدار کے بیس پر ہوگا، اور مقدار کے بیس پر جو آبزرویشن ہوگا وہ زیادہ ایکوریٹ اور صحیح ہوگا۔ کیونکہ اگر ہم ایگزامپل لیں کوالٹی کا، تو ہم کہتے ہیں کہ 1 لیٹر پانی جو ہے وہ باری ہے 1 لیٹر اسپرٹ یعنی ایتھنول سے، ٹھیک ہے جی۔ باری ہونا یہ ایک خوبی ہے، یہ ایک معیار کی بات ہم کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم اس طرح کریں کہ 1 لیٹر واٹر میں 1000 گرام ہے اور 1 لیٹر ایتھنول میں 789 گرام ہے، تو یہ ہمارے پاس ایگزیکٹ ویلیو آ گئی۔ تو کوانٹیٹیو آبزرویشن کو اس لیے اہمیت حاصل ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آج ہم نے اس میں سے ریکگنیشن اور آبزرویشن سٹیپ کور کر لیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اگلے ٹاپک میں ہم ہائپوتھیسس، ڈیڈکشن، ایکسپیریمنٹ کی طرف جائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام۔